صلی علی محمد وآل محمد وعجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج مارچ کی 11 تاریخ ہے 2017 اور ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ ہے 1438، اور آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. صدق الله العلي العظيم. ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ہم نے تمہیں زمین میں تسلط و اختیار دیا اور تمہارے لیے زندگی کے اسباب مہیا کیے، لیکن تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ہم نے تمہیں خلق کیا اور تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. حضرات، گزشتہ آیات سے تسلسل قائم ہے جس میں پروردگار عالم نے انسانوں کو یہ یاد دلایا کہ قیامت کے دن ان کے تمام اعمال اور ان کے عقائد میزان عدل الہی میں تولے جائیں گے اور انہیں نیکیوں کی جزا دی جائے گی اور برائیوں کی ان کو سزا ملے گی. وہ پورا ایک تصور پیش کرنے کے بعد اب یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کیا نعمتیں دی ہیں اس زمین پر. ان آیتوں پر گفتگو جو 3 آیتیں ہیں ابھی ہوگی، لیکن اس میں جو الفاظ آئے ہیں، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا، صرف 5 ہی الفاظ ہم لیں گے اس میں، وہ آپ حضرات نوٹ کریں. اور یہ 5 الفاظ وہ ہیں کہ جو دوسری جگہ پر بھی قرآن میں مختلف مقامات پر استعمال ہوئے ہیں، تو ان میں سے بھی ہم ہر لفظ کے 5 حوالے
بغیر حوالے کے صرف لفظ بیان کریں گے تاکہ آپ خود تلاش کر سکیں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ مکناکم، مکننا فعل ماضی ہے، ضمیر جمع متکلم ہے اس میں، اور ضمیر جمع مخاطب بھی ہے۔ میم کاف نون اس کا مادہ ہے، مکن یا مکن یا جو بھی، اور اس سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں ان میں سے 5 ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مکان، نمکن، مکننا، مکین، فامکن۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے معائش جو استعمال ہوا ہے۔ معائش معیشت کی جمع، معیشہ جسے ہم اردو میں معیشت کہتے ہیں، اس کی جمع ہے معائش، اور اس کا مادہ ہے عیش، اور اس مادے سے جو دیگر الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ عیشتن، معاشن، معیشتن، معیشتہم، اور معیشتہا۔ جعلنا، جعلنا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور اس کے مشتقات بھی بہت استعمال ہوئے ہیں۔ جعلنا تو اس میں بھی وہی فعل ماضی ہے اور ضمیر جمع متکلم ہے، یعنی ہم نے قرار دیا، اور اس کا مادہ بھی ہے جعل، جیم عین لام، اور اس سے جو مشتقات استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، اجعل، جاعل، فجعلہم، جعلنی، جاعلک، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے قلیلاً، قلیلاً، اچھا آ چکا ہے۔ پھر ہے صورناکم، صورناکم میں بھی صورنا بالکل جیسے مکناکم میں فعل ماضی ہے، اور اس میں ساتھ میں نا جو ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور کم جو ہے وہ جمع مخاطب کی ضمیر ہے۔ صورناکم یعنی ہم نے تمہاری تصویر بنائی، اور اس کا مادہ ہے صاد، صاد واو را، اور اس سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، المصور، الصور، صورناکم، صورکم، صورتن، فی صورت ما شاء رکب، اس طرح کے بہت سے دیگر الفاظ آپ قرآن میں خود تلاش کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد تو ان کو محفوظ رکھیں اور ان کو یاد کریں، ان الفاظ کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ اپنے احسان یاد دلا رہا ہے انسان کو، ابتدائی احسان، یعنی شروع کہاں سے ہوئے احسانات۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین پر اختیار و تصرف و تمکین عطا کی، یعنی تمہیں یہ قوت اور صلاحیت دی کہ تم زمین کے جو ریسورسز ہیں ان کو تم استعمال کرو پورے اختیار کے ساتھ، پورے قوت اور گویا کہ اختیار کے ساتھ اور اقتدار کے ساتھ۔ تو تمکین کا مطلب یہی ہے، مکان سے ہے اصل میں لفظ تمکین۔ تو ایک لفظ جو اس کے مادے سے استعمال ہوا ہے اور جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا، مکان، اسی کو ہم مکان کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، لیکن اسے مکان کہتے اس لیے ہیں کہ اس جگہ پر ہمیں اختیار ہے رکنے کا، رہنے کا، یعنی ہمارے پاس وہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ ہم اس جگہ قرار پائیں اور سکون حاصل کر سکیں۔ تو مکان سے تمکین ہے، اور اس سورہ یوسف میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک آیت نمبر 21 میں اور آیت نمبر 56 میں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح یوسف کو زمین پر اختیار اور اقتدار دیا۔ تو ان تمام مشکلات کے بعد جس سے جناب یوسف گزرے، پھر جو ان کو اللہ نے اسی دنیا میں جو اختیار اور اقتدار اور عظمت بخشی، اس کے لیے کہا کہ وہ کذالک، ہم نے اس طرح مکننا لیوسف،
ہم نے یوسف کے لیے چیزوں کو مسخر کیا اور ان کو مسلط کیا زمین پر. تو اسی سے یہاں پر تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اسی طرح. یعنی ٹھیک ہے کہ جناب یوسف کو زمین پر یہ تمکین دی، لیکن اوور آل یہ اختیار ہم نے تمام انسانوں کو دیا ہے. یہ زمین ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، یہ تمہارے لیے ہم نے بنائی ہے. مکناکم فی الارض، یہ زمین تمام انسانوں کی ملکیت ہے. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقسیم بعد میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ملکیت کا مسئلہ کہ اس کی اتنی بڑی زمین ہے اور اس کی اتنی چھوٹی زمین ہے. زمین پوری کی پوری زمین اوور آل انسانوں کی ملکیت اللہ نے قرار دی ہے، اس لیے کہ اس زمین پر تمکین اللہ نے انسانوں کو دیا ہے. یعنی رہنے بسنے اور جینے کے تمام اسباب اللہ نے اس میں مہیا فرمائے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہ صرف ہم نے تم کو زمین پر اختیار دیا اور اس زمین کو تمہارا مکان قرار دیا، بلکہ وجعلنا لکم فیہا معائش، ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے عیش یعنی زندگی کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں. یعنی زندگی میں انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اس زمین میں موجود ہے. انسان کے تصرف میں بھی دیا زمین کو، اس کے اختیار میں دیا، اس کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ جینے کے تمام اسباب بھی مہیا کیے. اور یہ کہ یہ بھی فرمایا کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. ان تمام باتوں کو اگر ملایا جائے تو بہت سے ہمیں میسیجز یہاں ملتے ہیں. ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، ظاہر ہے کہ تمام انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہ کسی ایک گروپ سے نہیں ہے، کسی ایک ملک سے نہیں ہے، کسی ایک جگہ سے نہیں ہے، کسی ایک فرقے سے نہیں ہے. تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معائش، اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے تمام اسباب حیات مہیا کر دیے ہیں. اس سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمین پر کسی کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اور اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حصے کا کھانا کسی نے کھا لیا ہے. یہی وہ بات ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، ما جاع فقیر الا بما متع به غنی، اس زمین پر کوئی شخص بھوکا نہیں ہے الا یہ کہ کسی غنی نے، کسی دولت مند نے اس کا حصہ کھا لیا. تو اگر ابھی آج ہی کی خبر ہے، آج اسی وقت کی، کہ صرف 3 ملکوں کا اگر حساب لگایا گیا ہے، اس کی رپورٹ پیش کی گئی ہے UN میں، اس میں 20 ملین ایسے بھوکے ہیں کہ جن کے جان کا خطرہ ہے بھوک سے، اسٹرائیونگ کی سچویشن میں 20 ملین. اور یہ ہسٹری کی سب سے بڑی تعداد ہے ایک علاقے میں، 20 ملین لوگ، بچے. کیوں بھوکے ہیں؟ اس لیے کہ دوسرے ملکوں میں جو غنی ملک ہیں اور جو غنی لوگ ہیں وہ خوب کھانا ضائع بھی کرتے ہیں، پھینکتے بھی ہیں، اور اس کو دوسروں سے شیئر نہیں کرتے. تو بہرکیف وہ ہم دوسرے رخ پہ نہ چلے جائیں، ورنہ یہ خود ایک مکمل موضوع ہے کہ انسان اس پر جو ہے گفتگو کرے. اور قرآن نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ انسان مسکینوں کا خیال نہ رکھے، اگر یا مسکین یعنی ضرورت مندوں کا. تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم کو مل گئی ہیں تو اصل میں یہ تو سب کے لیے ہیں. وہی چیز جو ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ سب کے پاس ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ جن کے پاس نہیں ہے. دوسری یہ کہ اس میں کہا گیا کہ زمین میں ہم نے تمہارے لیے ہر چیز مہیا کر دی. تو اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ اس زمین میں کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ ہماری ضرورت کی تھی اور موجود نہیں ہے. ایسی کوئی چیز آپ نہیں بیان کر سکتے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ضرور ہیں جو غیر ضروری ہیں ہمارے لیے، بہت سی چیزیں غیر ضروری. اب کیسے طے ہو کہ کیا چیز ضروری ہے کیا چیز ضروری نہیں ہے؟
ہر انسان نے اپنی زندگی کی کچھ ضروریات مہیا کر لی ہیں، ہر انسان نے اپنی زندگی کے لیے کچھ ایسے اصول مرتب کر دیے ہیں، اپنی زندگی کو کچھ اس انداز سے گزارنا شروع کیا کہ ہر شخص کی ضروریات مختلف ہو گئی ہیں۔ ان کا مکان ایسا ہونا چاہیے، ان کی گاڑی ایسے ہونی چاہیے، ان کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، ان کا کھانا ایسا ہونا چاہیے، ان کی رہائش ایسی ہونی چاہیے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ کر لیا ہے زندگی کا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو برابر خلق کیا، سب کو برابر ریسورسز دیے، سب کے حالات برابر ہیں ہم نے جو پیدا کیے۔ یہ جو فرق ہے کلاسز کا فرق، یہ تم نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ ہم نے تمام ریسورسز تمہارے لیے برابر مہیا کیے ہیں، اور جو چیزیں ضروری ہیں زندگی کی وہ ہم نے تم کو دی ہیں۔ دیکھیں بعد کی آیت کیا کہہ رہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَصَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں خلق کیا اور تمہاری تصویر بنائی۔ تو پہلے تمہارے لیے زمین میں تمام زندگی کی ضروریات مہیا کی، پھر تمہیں پیدا کیا۔ اس میں لفظ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہیں خلق کیا پھر تمہاری تصویر بنائی۔ اس سے پہلے ہم نے تمہارے لیے زمین میں ہر تمام اسباب زندگی مہیا کر دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کی زندگی کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں انہیں پہلے خلق کیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے انسان کو خلق کیا پھر اس کا سانس گھٹنے لگا تو اس کے لیے ہوا پیدا کی، انسان کو پیدا کیا جب اس کو پیاس لگی تو اس کے لیے پانی پیدا کیا، جی نہیں، پہلے ہوا خلق کی، پانی پیدا کیا، روشنی کی ضرورت تھی روشنی پیدا کی، زمین کی ضرورت تھی مکان کے لیے تو زمین پیدا کی، زمین میں غذا اگنے کی اور اگانے کی صلاحیت پیدا کی۔ ہر وہ شے جس کو انسان کی بنیادی ضرورت کہا جا سکتا ہے، ان بنیادی ضرورتوں کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد خلقناکم، پھر انسان کو خلق کیا۔ تو بنیادی ضرورتیں وہی ہیں جو انسان کی خلقت سے پہلے اللہ نے اس کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ خلق ہونے کے بعد، انسان اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جو چیزیں اپنے لیے بنا لیتا ہے، یعنی جو خود بنائے وہ اضافی ہیں، جو خدا نے بنا دی ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو بنیادی ضرورت انسان کی وہی ہے کہ جو نیچرل موجود ہے اس زمین پر، باقی جتنا انسان اپنے لیے خود بناتا چلے جائے اسی سے پھر اسٹیٹس مختلف ہو جاتے ہیں انسان کے رہائش کے انداز کے، رکنے کے، رہنے کے۔ لیکن ہر انسان آتا ایک ہی طرح ہے اور جاتا بھی ایک ہی طرح ہے، صرف رہتا اس زمین پر مختلف طریقوں سے۔ اللہ نے انتظام اس طرح کیا ہے، آتا بھی ہر بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا انسان کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی ملک میں ایک ہی انداز سے آتا ہے اس دنیا میں، اور جب جاتا ہے تو ایک ہی انداز سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اب اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانوں میں کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر کیا گیا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی کم ہی شکر ادا کرتے ہیں، قلیلا ما تشکرون، اگر تم شکر ادا بھی کرو گے، شاکر بھی ہو، تو کم شکر کرنے والے۔ اس مفہوم کو پیک پر لے گئے امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام، کیونکہ شکر بہت ہی اعلیٰ منزل ہے ایک بندے کی بندگی میں، شکر اعلیٰ مدارج میں سے ایک منزل ہے، اور اللہ نے دو ہی قسمیں انسانوں کے قرار دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما کافرا و اما شکورا، چاہے انسان کافر ہے یا شاکر ہے۔ یہ جو شاکر ہے اس کے بھی درجات ہیں، تو مولا فرماتے ہیں ایک دعا میں کہ ما من عبد یبلغ غایت الشکر الا حصل له من احسانہ ما یلزمہ شکر۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ
ابھی اللہ کا شکر ادا کرنے چلا تھا، مکمل نہیں کر سکا. ما یبلغ غایت شکر، اللہ کا شکر ابھی پورا نہیں. اس نے کہا شکر للہ، مثلا کہا الحمدللہ کہنا چاہ رہا ہے، زبان سے شکر ادا کرنا چاہ رہا ہے. ابھی اس نے اپنی زبان سے شکر خدا پورا نہیں کیا تھا کہ اسی دوران اسے ایک اور ایسی نعمت مل گئی جس پر ایک اور شکر واجب تھا. اب بتائیے کوئی شکر کیسے کرے؟ ابھی ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اتنے میں ایک سانس آئی، اب ہم اس سانس پر الحمدللہ کہہ دیں. اب آپ کہیں نہیں ہم ایک سانس میں 2 الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، تو ہم نے ایک کا گیپ دے دیا تو اس بیچ میں کوئی نعمت نہیں آئی. تو اس کو ایک اور مقام پر امام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ میں جب بھی کہوں گا شکرن للہ، اس شکرن للہ کہنے کی توفیق کے لیے مجھے ایک بار اور کہنا پڑے گا شکرن للہ. اس شکر کا مجھے شکر ادا کرنا پڑے گا کہ میں شاکر ہوں. تو کہاں تک شکر ادا کروں گا؟ اسی لیے کچھ بھی کوئی کتنا ہی بڑا شاکر کیوں نہ ہو جائے، وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہی سمجھنا کہ تم شکر کم ہی کرتے ہو. البتہ اللہ کے شکر گزار بندے بھی ہیں، اور وہ جس منزل پر ہیں وہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد بھی خود کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے حق شکر ادا کر دیا. تو شکر ایک انسانی اخلاقی ایمانی واجب ہے اور فرض ہے ہر شخص پر، ہر انسان پر، کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے. اب مسئلہ یہ صرف رہ جاتا ہے یہاں پر کہ نعمتوں کے شکر کیسے ادا کرے. یہ خود تفصیلات ہیں، لیکن ہم بہت اختصار کے ساتھ ہر چیز سے گزر رہے ہیں. کہ شکر جو ہے 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک قولی شکر ہے اور ایک عملی شکر ہے. قولی شکر یہ ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ شکرن للہ، یہ ہم نے کہہ دیا شکر ہے، یہ بھی کہنا چاہیے، یہ ضروری ہے. لیکن اس سے برتر اور بالاتر جو شکر ہے وہ ہے شکر عملی. عملی شکر کیا ہے؟ کہ جو بھی نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے اور اس نعمت کا ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کی مخالفت میں صرف نہ کریں. اس نعمت الہی کو اطاعت الہی میں صرف کرنا بہترین شکر ہے جو انسان ادا کر سکتا ہے. اب فہرست آپ گنتے رہیں ہر نعمت کو اس کی اطاعت میں. ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، جو بھی چیزیں اللہ نے دی ہیں اس کو بس اس کی اطاعت میں، اس کی خوشنودی میں صرف کرنا اس نعمت کا شکر ہے. اور جب شکر انسان ادا کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پہلے تمام چیزیں مہیا کی، اس کے بعد پھر تم کو پیدا کیا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو. تو اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے، جب انسان کی خلقت سے پہلے رحمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کی زندگی کی ضروریات مہیا کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں بھی انسان کی خلقت سے پہلے موجود تھیں وہ انسان کی ضرورت کی چیزیں تھیں. ایسا نہیں کہ جب وہ پیدا ہو گیا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مہیا ہوئی. وہ اضافی چیزیں، وہ اضافی نعمتیں ہیں، یعنی ان کے بغیر انسان جی سکتا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے درجات بنائے ہوئے ہیں. لیکن جو بنیادی انسانی زندگی کی ضرورتیں وہ پہلے آ گئی نا. اگر یہ صحیح ہے اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور عقلاً بھی یہ بات قابل قبول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز بھی انسان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ضرورت تھی اس لیے آئی. اب یہاں آپ سوچیں کہ اللہ نے سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں بھیجا وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ نبی ہے، وہ ہادی ہے. ہادی آیا ہے، ابھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. نبی آیا ہے جس کو پیغام الہی دینا ہے وہ موجود نہیں ہے، تو یہ نبی کیسے ہو جائے گا؟
ٹیچر ہے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، تو بھئی ٹیچر تو جب ہی بنے گا جب کسی ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا دے گا تو اس پر لفظ ٹیچر کا اطلاق ہوگا. نہیں کہا صاحب ٹیچر ہیں، ان کے کتنے اسٹوڈنٹ کتنے کو پڑھایا کہ کسی کو نہیں پڑھایا، کہ ٹیچر کس چیز کے ہیں پھر؟ تو پہلا انسان جو اس دنیا میں بھیجا اسے معلم بنا کر بھیجا، اسے نبی بنا کر بھیجا، اسے اپنا نمائندہ بنایا، اسے خلیفہ بنایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت و خلافت انسانی زندگی کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے پانی اور ہوا اور دوسری زندگی کے اسباب. جیسے بغیر ہوا پانی غذا کے انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہ سکتا، ایسے ہی نبوت و خلافت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ممکن ہے کہ آپ اس کی تقسیم کر دیں جسمانی اور روحانی اور معنوی گویا وجود میں، کہ انسان کا روحانی معنوی وجود ہے ہی نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کا خود وجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ زمین کبھی حجت الہی سے خالی نہیں رہ سکتی، ہر وقت ایک حجت الہی کا زمین پر رہنا ضروری ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو خلق کیا پھر تمہاری تصویر بنائی. یہ خلق کیا اور تصویر بنائی کیا مطلب؟ تو اس میں کسی شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا کہ خلقناکم سے مراد، ظاہر اس کا ایک پہلو ہے جو امام نے بیان کیا ہے، ورنہ اس کے بہت پہلو ہیں اور اس پر مفسرین نے کافی بات کی اور ہر ایک نے اپنا اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ خلقناکم سے مراد یہ ہے کہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، اس کے اوپر پھر گوشت، یہ خلقناکم کی منزل سے گزر رہے ہیں رحم مادر میں. اس کے بعد وہیں پر اللہ نے پھر آنکھیں بنائیں، ناک، کان، زبان، چہرہ، ہاتھ، پیر. یہ ہے صورناکم، اس میں پھر تصویر بنائی. تو اسی جسم میں تخلیق بھی ہے، تصویر بھی ہے، اور یہ اللہ کی عظمت اور قدرت کا بہترین مظہر ہے. تو یہ ہے کہ تخلیق و تصویر اللہ مصور ہے. اس پر ہم اس سے پہلے شاید سورہ آل عمران میں گفتگو چونکہ کر چکے ہیں تو بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے مصور ہونا، تصویر بنانا، اور یہ سب سے بڑا کمال ہے تخلیق کا. تصویر، تخلیق کی اعلیٰ منزل ہے تصویر. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ نے خلق کیا، خدا کے مصور ہونے میں اور بندوں کے مصور ہونے میں کیا فرق ہے؟ ایک بہت ہی اچھا آرٹسٹ ہے، بہترین مصور ہے، وہ تصویر بنائے گا اور خدا بھی تصویر بناتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ مصور اپنی تصویر میں بڑا مجبور ہوتا ہے، اندھیرا ہو جائے تو تصویر نہیں بنا سکتا، اور خدا جو تصویر بناتا ہے فی ظلمات ثلاث، تین تاریکی کے پردے ہیں شکم مادر میں جس میں اللہ نے تصویر بنائی انسان کی. اگر مصور کی تصویر جب بنا رہا ہے ادھر ادھر سے کہیں پانی لگ جائے اس کو تو اس کی تصویر خراب ہو جائے گی. وہ ہارڈ کاپی پر بنا سکتا ہے، پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا. خدا جو تصویر بناتا ہے وہ پانی پہ بناتا ہے، ایک قطرہ آب پر بناتا ہے پانی. اس طرح کی بہت سے فرق ہیں جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. کمال ہے قدرت اور اللہ کی عظمت تخلیق کا کہ وہ مصور ہے، اس اعتبار سے مصور ہے. پھر مصور کی ایک صفت سے بیان کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ پھر وہ مربوط ہے آگے سے وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سے. تو خلقناکم، پہلے خلق کیا
پھر صورناکم، پھر تمہاری تصویر بنائی. تصویر میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مصور، دنیا کا کوئی بھی مصور ہو، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب وہ پہلی بار جب کبھی اس نے تصویر بنائی ہوگی تو وہ امپرفیکٹ ہوگی. جتنا بناتا جائے گا اس کا ہاتھ صاف ہوتا جائے گا، تصویر بہتر ہوتی چلی جائے گی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی پہلی تصویر بڑی زبردست ہو گئی ہو اور بعد میں اس کی تصویریں کمتر ہوتی چلی گئیں. تو پہلی تصویر اس کی بہت اچھی ہوتی، نہیں ہو سکتی. پروردگار عالم وہ مصور ہے کہ جس نے پہلی تصویر ایسی بنائی کہ اعلیٰ ترین اور بہترین تصویر تھی. اول ما خلق اللہ نوری، وہ بہترین تصویر اللہ نے بنائی پیغمبر اسلام کی تخلیق اور خود جناب آدم کی تخلیق. اگر فزیکل ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلی تصویر جناب آدم ایک مکمل تصویر. تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ پہلے بن گئی تھی تو اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی، بعد میں ہوتے 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 پرفیکشن آیا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو نہیں ہو سکتا ہے کسی ایک مصور میں اچانک ایک تصویر بن گئی اور واقعی اس سے پھر دوبارہ ویسی تصویر نہیں بنی، بن گئی، بہت اتفاق تھا. تو اتفاق سے اگر تصویر بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھی بن جائے، پرفیکٹ بن جائے، تو پھر مصور ویسی دوبارہ تصویر بنا نہیں سکتا. اگر بنا سکے اس کا مطلب اس میں صلاحیت تھی ویسی بنانے کی، اچانک نہیں بنی. لیکن شروع میں اگر پہلی تصویر زبردست بن جائے تو دوسری نہیں بنا سکتا. اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی کہے گا یہ تو اتفاق سے بن گئی. تو خدا نے کہا کہ ایسی ہی تصویر ہم اور بنائیں گے، پھر ہم اور بنائیں گے، پھر ہم اور بنائیں گے، ایک سے زیادہ بنائیں گے. اس طرح بنائیں گے کہ پھر خود پیغمبر کہیں گے کہ نور کے یہ حصے ہیں، اسی نور کے حصے ہیں جس نور سے اللہ نے تصویر بنائی. اسی حصے سے اسی طرح کی دیگر تصویریں بھی خدا بناتا چلا گیا تاکہ قدرت الہی واضح ہو جائے کہ خدا وہ مصور نہیں ہے کہ جس کی پہلی تصویر اچانک ایسی اعلیٰ اور بہترین ہو گئی ہو، بلکہ ہم نے اس کی ایسی تصویریں دوسری بنائی. اور اس فزیکل ورلڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں، حضرت آدم سے اگر شروع کریں کہ تصویر حضرت آدم کی اللہ نے پہلی بنائی، تو حضرت آدم کی تصویر بنائی، اس کے بعد پھر اور انبیاء بنائے اسی کمال کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، بلکہ اور بہتر طریقے سے تصویریں اللہ نے پیش کی. تو اللہ اس طرح کا مصور ہے. اب یہاں پر لفظ ثم پر غور کیجئے. ثم جو ہے عربی میں آتا ہے بعد کے لیے، کہ پھر ہم نے ایسا کیا، یعنی فاصلہ زمانی زیادہ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم ایک بار عرض کریں، ایک ہے فا. فا بھی آتا ہے، فوریت کے لیے آتا ہے فا. جب فے آئے تو اس میں مطلب فوراً ایسا ہوا، اور جب ثم آیا نا کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا، لیکن بعد میں ہوا، پہلے نہیں. پہلے کے لیے ثم کبھی استعمال نہیں ہوگا. تو پہلے خلق کیا تم کو، پھر تصویر بنائی تمہاری، پھر ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو کیا مطلب؟ یعنی تم موجود تھے پہلے سے، تمہیں ہم نے خلق کر لیا، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، پھر آدم کو سجدہ ہوا. تو یعنی تم لوگ آدم کے سجدے سے پہلے موجود تھے، تم خلق ہو چکے تھے. تو بالکل صحیح نہیں ہے، یہ تو قرآنی حقائق کے خلاف ہے. بھئی ابھی تو تمہاری ابتدا ہو رہی ہے آدم کی تخلیق سے. آدم جو خلق ہو رہے ہیں ان کے بعد تمہاری تخلیق ہوگی، یہ ذریعہ ہے اس تخلیق کا. تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ وہ پہلے خلق ہو گئے؟ تو پھر کس سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو ہم نے خلق کیا، تمہاری تصویر بنائی، پھر ہم نے آدم کو؟ کون ہے یہ؟ اب یہاں مفسرین نے مختلف اپنے آراء پیش کیے ہیں، اور یہ کہا کہ اس سے مراد تمام انسان ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، تمام انسان ہیں. لیکن یہ تمام انسان کیا خلق ہو گئے تھے؟ نہیں. تو پھر کیسے خطاب کیا کہ تم ہو، تم کو ہم نے خلق کیا؟ نہیں، اصل مراد یہ ہے یہاں پر خلقناکم صورناکم، یہ حضرت آدم اس سے مراد ہیں. لیکن ہمیں خطاب اس لیے کیا گیا کہ چونکہ
آغاز ہمارا ہی ہو رہا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا اصل میں گویا کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ ہمارے جد اعلیٰ کی تخلیق ہو رہی تھی، ان کی تصویر ہو رہی تھی. تو اس کو ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے سر پر طور کو نصب، بھئی جن سے بات ہو رہی تھی اس وقت مدینے میں، وہ یہودی تو اس وقت نہیں تھے کہ جن کے سر کے اوپر اللہ نے طور کو رفع کیا ہو، لیکن چونکہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور تم ان میں شامل ہو، لہٰذا تمہیں خطاب کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے. اسی انداز سے بنی آدم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہاری تخلیق ہوئی، یعنی آدم کی تخلیق ہوئی. تو اب یہاں ترتیب صحیح نظر آتی ہے کہ ہم نے آدم کو خلق کیا، پھر ان کی تصویر بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. مگر اس میں ایک بلاغت دیکھیں اور وہ احتیاط دیکھیں قرآن نے اس کو پیش کرنے میں جو استعمال کی ہے. اصل میں قرآن نے اس کنفیوژن کو دور کیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ بہت سے اسکالرز اس کنفیوژن میں آ گئے جبکہ قرآن نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی. تو یہاں بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہاں جو سجدے کا حکم دیا تو اصل میں تمام انسان مسجود ملائکہ ہیں، تمام انسانوں کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، اس لیے کہ یہاں خلقناکم، تم کو ہم نے خلق کیا، دیکھو ہم نے تم کو کتنا عظیم بنایا. بے شک اللہ نے انسان کو عظیم بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ نے بڑی عظمتیں دی ہیں. مگر کیا بنی آدم کو عظمت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، تمام انسانوں کو سجدہ ہو رہا تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ زیادہ ہی احتیاط انہوں نے برتی تو کہا کہ نہیں، انسانوں کو نہیں، انسانیت کو. ابھی بھئی آپ کے اپنے ذہنی خیالات ہیں اور وہ ہیں، لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صورناکم خلقناکم صورناکم. اگر تمام انسان مسجود ملائکہ ہوتے تو اسی سیکوینس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تھا ثم قلنا للملائکۃ ان یسجدوا لکم، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم کو سجدہ کریں. تو خلق کیا تم کو، تمہاری تصویر بنائی، مگر جب سجدے کی بات آئی تو خدا نے نام لیا، آدم کا نام لیا. نہیں، سجدہ آدم کو ہوا تھا، تم کو نہیں ہوا تھا. یہ عجیب بات ہے. اگر انسانوں کو سجدہ ہوا، تمام انسانوں کو، تو ان میں تو فرعون بھی تھا، ان میں تو نمرود بھی تھا، ان میں تو یزید بھی ہے. فرشتے ان کو سجدہ کر رہے تھے، سب کو، تمام انسانوں کو سجدہ کر رہے تھے. غیر معقول ہے یہ بات. تو لیکن لوگوں نے لکھا ہے اس کو، اور بلکہ کچھ مفسرین نے، مجھے حیرت ہے کہ زور دے کے لکھا ہے، اصرار کر کے لکھا ہے کہ تمام انسان اس میں ہے، اس لیے کہ خلقناکم ثم صورناکم، اس میں ثم ہے، بعد. بھئی خود یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ عام انسان نہیں ہے، اس کو دلیل بنانے کا عام انسان ہے. اچھا، کچھ مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے عجیب، وہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے اس کا استنباط کیا ہے، یا استنتاج ان کا کیا تھا، کہ مطلب کہاں سے تھا، کیا اس کا سورس ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ سجدہ آدمی کو، تو اس لیے کہ یہاں خاص طور پہ آدم کا ذکر کیا تاکہ تم کنفیوز نہ ہو جاؤ یا تم یہ دعویٰ نہ کرنے لگو کہ سجدہ ہم سب کو تھا. انہوں نے کہا نہیں، سجدہ تو سب کو نہیں تھا، لیکن خلقناکم صورناکم میں انسانوں کو خطاب کر کے آدم کا ذکر کیا، خاص مسجود ملائکہ ہونے کی صورت میں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چاہے تو مسجود ملائکہ بن جائے، ترقی کر کے. انسان میں صلاحیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی تقوی اور پرہیزگاری سے ترقی کر کے نبی بن سکتا ہے، اپنے محنت سے وہ چاہے تو وہ پھر رسول بھی بن سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. نبوت و رسالت اور خلافت یہ عہدہ الہی ہے، انتخاب وہاں سے ہوتا ہے. انی جاعلون، جعل الہی ہے. تو قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا
علاوہ ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. تو اب ہم یہاں پر رکیں گے اور اس کے بعد کی آیت ظاہر ہے ایک تسلسل آ رہا ہے. یہاں سے قرآن نے اس سورہ اعراف میں واقعات کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ بہت دلچسپ انداز ہے اللہ کا اس قرآن میں، اسلوب اس کا کہ واقعات کے ذریعے سے پیغامات پہنچانے ہیں. سٹوری نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں سنانی ہے، پیغام دینا ہے اور سمجھنا ہے. تو تمام ملائکہ کو حکم سجدہ دیا، یہ طے شدہ ہے. انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات کریں گے کہ سجدہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں ہو سکتا. یعنی وہ سجدہ نہیں ہو سکتا کہ خدا حکم دے کہ تم ان کی عبادت کرو، نعوذ باللہ. سجدہ کرو یعنی ان کی تعظیم کرو. یہ اور بات ہے کہ اس شریعت میں، خاتم النبیین کی شریعت میں یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے، جبکہ گزشتہ امتوں میں سجدہ جائز تھا. فخروا لہ سجدا، جناب یعقوب یعنی جناب یوسف کے والدین دونوں خروا لہ سجدا، سجدے میں گر گئے جناب یوسف کو دیکھ کر. یہ اس وقت جائز تھا، اس شریعت میں جائز نہیں ہے. کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا علاوہ اللہ کے. یہ اور بات ہے کہ خدا خود حکم دے دے تو پھر بات ختم ہو گئی. اصل میں تو حکم خدا ہی کو سجدہ ہے، سر جھکتا اللہ کے حکم کو. اس کے بعد خدا نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، بھئی یہ تو بتاؤ کہ وجہ کیا ہے کہ میں نے جب تم کو حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اس کی ریزننگ پیش کی. اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس نے اپنے حساب سے اس کا ریزن پیش کیا کہ بھئی میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا. اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ پہلا گناہ ہے جو اس زمین پر ہوا ہے، یا پہلا گناہ ہے جو ہیومن ہسٹری میں ہوا ہے. حالانکہ وہ ہیومن نہیں تھا، لیکن جب سے ہیومن ہسٹری سٹارٹ ہوئی، جب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کیا تھا؟ تکبر. اس پر انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے. اور یہیں سے اس کے بعد اللہ نے کیا جواب دیا، پھر اس نے کیا کہا، پھر اللہ نے کیا کہا. تو شیطان اور آدم کا واقعہ سورہ اعراف میں ایک نئے انداز سے اللہ نے پیش کیا. حالانکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں یہ ذکر آ چکا ہے، مگر یہاں پر اللہ اس کو تھوڑا سا، اگر موقع ملے گا تو ہم وہ کمپیریزن بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہاں کیا کہا اور یہاں کا جو کیا کہا، اور دونوں میں کیا فرق ہے اسلوب میں اور نتیجے میں. انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.